بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے، کسی شخص نے ان سے یہ کہا، آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی ہو۔ راوی کہتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، یہاں تک کہ یوں محسوس ہوا کہ اب وہ خاموش نہیں ہوں گے۔ پھر وہ خاموش ہوئے اور انہوں نے فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں حاضر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں، اگر تم اس کو یاد رکھو گے تو یہ تمہیں فائدہ دے گا، اور اگر تم اسے یاد نہ رکھا اور ضائع کر دیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری حجت منقطع ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے 7 فرشتوں کو پیدا کیا، اس کے بعد اس نے آسمانوں کو پیدا کیا تو 7 آسمانوں میں سے ہر ایک کے لیے ان میں سے ایک فرشتے کو دربان مقرر کیا، پھر اس نے ان آسمانوں کو اپنی عظمت کے ذریعے ڈھانپ لیا۔ جب اعمال کو نوٹ کرنے والے فرشتے کسی شخص کے اعمال کو ساتھ لے کر صبح کے وقت یا شام کے وقت اوپر کی طرف جاتے ہیں تو ان اعمال کی روشنی سورج کی روشنی کے مانند ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ فرشتے دنیاوی آسمان تک پہنچتے ہیں اور اس عمل کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے زیادہ ہونے کا ذکر کرتے ہیں تو اس آسمان کا دربان فرشتہ اعمال نوٹ کرنے والے فرشتوں سے کہتا ہے، اس عمل کو کرنے والے کے منہ پر مار دو، میں غیبت کے متعلق فرشتہ ہوں اور میرے پروردگار نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ غیبت کرنے والے شخص کے کسی بھی عمل کو آگے نہ جانے دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر کبھی عمل نوٹ کرنے والے وہ فرشتے آدمی کے نیک اعمال کو لے کر جاتے ہیں اور اس کے پاک ہونے اور زیادہ ہونے کا ذکر کرتے ہیں۔ جب وہ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں تو دوسرے آسمان سے متعلق دربان فرشتہ ان سے کہتا ہے، ٹھہر جاؤ اور یہ عمل کرنے والے کے منہ پر جا کر عمل کو مار دو، کیونکہ اس کا مقصد اس کے ذریعے دنیاوی اسباب کا حصول تھا، اور میرے پروردگار نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں ایسے شخص کے عمل کو اپنے سے آگے نہ جانے دوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے اپنے عمل پر فخر کا اظہار کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی طرح فرشتے کسی بندے کا عمل لے کر اوپر کی طرف جاتے ہیں اور یہ حالت ہوتی ہے کہ اس عمل سے نماز، روزے اور صدقے کا نور نکل رہا ہوتا ہے، جسے دیکھ کر فرشتے خوش ہوتے ہوئے تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں تو اس آسمان کا دربان فرشتہ ان سے کہتا ہے، ٹھہرو، یہ عمل اس کے کرنے والے کے منہ پر مار دو، کیونکہ اس میں تکبر شامل ہے، کیونکہ میں تکبر سے متعلق فرشتہ ہوں اور میرے پروردگار نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس نوعیت کے عمل کو آگے نہ جانے دوں۔ یہ شخص لوگوں کی محفل میں ان کے سامنے تکبر کا اظہار کیا کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی طرح اعمال نوٹ کرنے والے فرشتے کسی بندے کا عمل لے کر اوپر کی طرف جاتے ہیں اور وہ عمل یوں چمک رہا ہوتا ہے جس طرح چمکدار ستارہ چمکتا ہے۔ اس عمل سے تسبیح، نماز، حج اور عمرے کی آوازیں آتی ہیں، یہاں تک کہ فرشتے وہ عمل لے کر 4تھے آسمان تک پہنچتے ہیں تو وہاں دربان فرشتہ انہیں کہتا ہے، ٹھہر جاؤ اور یہ عمل کرنے والے کے منہ پر یہ عمل مار دو، اور اس کو اس کے ظاہر اور باطن پر مارنا، کیونکہ میں خود پسندی سے متعلق فرشتہ ہوں اور میرے پروردگار نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ ایسے عمل کو اپنے سے آگے نہ جانے دوں۔ جب یہ شخص نیک عمل کرتا تھا تو اس عمل میں خود پسندی کو شامل کر دیتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسی طرح فرشتے کسی بندے کا عمل لے کر اوپر کی طرف جاتے ہیں اور 5ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ عمل یوں بنا سنورا ہوتا ہے جس طرح دھولن ہو جس کی رخصتی کروائی جانی ہو، تو 5ویں آسمان سے متعلق فرشتہ نے یہ کہتا ہے کہ تم ٹھہر جاؤ اور یہ عمل اس کے کرنے والے کے منہ پر مار دو، اس کے کندھے پہ رکھ دو، کیونکہ میں حسد سے متعلق فرشتہ ہوں۔ یہ شخص علم سیکھنے والے لوگوں سے حسد کیا کرتا تھا اور عمل ان کی طرح کرتا تھا۔
بندوں میں سے جسے بھی کوئی فضیلت ہوتی تھی یہ اس سے حسد کرتا تھا اور اس میں عیب بیان کرتا تھا۔ میرے پروردگار نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کے عمل کو اپنے سے آگے نہ جانے دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسی طرح عمل نوٹ کرنے والے فرشتے کسی بندے کی نماز، زکوٰۃ، حج، عمرہ اور روزہ اور ان کے علاوہ دیگر اعمال کو لے کر اوپر کی طرف جاتے ہیں اور چھٹے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو چھٹے آسمان کا دربان فرشتہ ان سے کہتا ہے، ٹھہر جاؤ، یہ عمل کرنے والے کے منہ پر مار دو، کیونکہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے مصیبت زدہ پریشان حال بندوں پر ذرا بھی رحم نہیں کرتا تھا، بلکہ یہ ان کی مصیبت پر خوش ہوا کرتا تھا، اور میں رحمت سے متعلق فرشتہ ہوں۔ میرے پروردگار نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے کسی بھی عمل کو اپنے سے آگے نہ جانے دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسی طرح اعمال نوٹ کرنے والے فرشتے کسی بندے کے روزے، نماز، صدقہ، اجتہاد اور تقوی کے متعلق اعمال کو لے کر اوپر کی طرف جاتے ہیں تو 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ عمل بجلی کی کڑک کی مانند آواز والا اور سورج کی روشنی کی مانند روشنی والا ہوتا ہے، جبکہ 3000 فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب وہ فرشتے 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو اس آسمان کا نگران فرشتہ انہیں یہ کہتا ہے، تم ٹھہر جاؤ، اس عمل کو اس کے کرنے والے کے منہ پر مار دو اور اس کے دیگر اعضاء پر بھی مارو اور اس کے دل پر تالا لگا دو، کیونکہ میں کوئی بھی ایسا عمل اپنے پروردگار کی بارگاہ تک نہیں جانے دوں گا جو عمل آدمی نے میرے پروردگار کی رضا کے لیے نہ کیا ہو، اور اس عمل کے ذریعے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول نہ ہو۔ اس نے وہ عمل اس لیے کیا تھا تاکہ اس عمل کے ذریعے فقہاء کے سامنے بلند مرتبہ حاصل کرے، علماء کے سامنے شہرت حاصل کرے اور مختلف علاقوں میں مشہور ہو جائے۔ میرے پروردگار نے مجھے یہ حکم دیا ہے، میں ایسے شخص کے عمل کو آگے نہ جانے دوں جو عمل خالص طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو بلکہ اس میں ریاکاری شامل ہو، تو اللہ تعالیٰ ریاکار شخص کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اعمال کو نوٹ کرنے والے فرشتے کسی بندے کی نماز، زکوٰۃ، روزے، حج، عمرہ، اچھے اخلاق، خاموشی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اعمال کو لے کر اوپر کی طرف جاتے ہیں، اور ان اعمال کے ساتھ آسمان کے فرشتے چلتے ہیں یہاں تک کہ تمام حجاب پار کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہ فرشتے یہ گواہی دیتے ہیں، یہ نیک عمل ہے اور خالص طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم میرے بندے کے عمل سے متعلق نگران فرشتے ہو اور میں اس کی ذات کا نگران ہوں۔ اس نے اس عمل کے ذریعے میری ذات مراد نہیں لی تھی بلکہ میری بجائے کسی اور کی رضا مراد لی تھی، تو اس پہ میری لعنت ہو۔ تو تمام فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ، اس پر تیری اور ہماری لعنت ہو۔ پھر تمام آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، اس پر اللہ کی اور ہماری لعنت ہو۔ پھر اس پر 7 آسمانوں اور ان میں موجود تمام مخلوق لعنت کرتی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں معاذ ہوں، میں ان سب چیزوں سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میری پیروی کرو۔ اے معاذ، اگر تمہارے عمل میں کوئی کوتاہی ہوئی تو وہ معاف ہو جائے گی۔ تم اپنے ان بھائیوں میں عیب نہ نکالو جو قرآن کے عالم ہے۔ جس نے اس حوالے سے اپنی زبان کی حفاظت کی، اپنے گناہوں کا وزن خود اٹھاؤ، اسے ان پر نہ ڈالو، اور ان کی برائی بیان کر کے اپنے آپ کی اچھائی کو ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرو۔ خود کو ان سے بلند نہ سمجھو۔ دنیا سے متعلق عمل کو آخرت سے متعلق عمل میں داخل نہ کرو۔ اپنی محفل میں تکبر کا اظہار نہ کرو تاکہ لوگ تمہارے برے اخلاق سے ڈرنے لگیں، اور جب تمہارے پاس 2 آدمی موجود ہوں تو ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ سرگوشی میں بات نہ کرو، اور لوگوں کے سامنے اپنی عظمت اور رعب کا اظہار نہ کرو، ورنہ دنیا اور آخرت کی بھلائی تم سے لا تعلق ہو جائے گی، اور لوگوں کے درمیان انتشار پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ قیامت کے دن جہنم کے کتے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور قسم ہے آسانی سے روح قبض کرنے والے فرشتوں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو وہ کتے کیسے ہیں؟
میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے کتے ایسے ہیں جو گوشت اور ہڈی کو الگ الگ کر دیں گے۔ میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کون شخص ہے جو ان سب خامیوں سے بچنے کی طاقت رکھتا ہو اور کون ان سے نجات پا سکتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ اللہ تعالیٰ نے انہیں جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے یہ آسان ہوں گے۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا اور کوئی شخص نہیں دیکھا، اور ان کی بکثرت تلاوت کرنے کی وجہ یہی تھی کہ اس حدیث میں جو امور مذکور ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ڈرا کرتے تھے۔